اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، پرائم نیوز میں آج بڑی اہم خبر کو لے کر بات کرتے ہیں جو مملکت سعودی عربیہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر یہ ہے کہ 2025 میں جو حج ہونے والا ہے اس میں کچھ لوگوں کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کو لے کر اب سعودی حکومت نے ان لوگوں پر بین لگا دیا ہے کہ یہ بیماریوں والے لوگ اب وہاں پر نہیں آ سکتے ہیں۔ بڑی اہم خبر ہے، تھوڑا سا آپ بھی پوری سن لیں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ جی ہاں، سعودی وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے وزارت مذہبی امور کو حج 2025 سے متعلق ہیلتھ ایڈوائزری موصول ہو گئی، یعنی وہاں کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جو ان کو انسٹرکشن آدیش دیے ہے وہ ہماری حکومت کو وزارت مذہبی امور کو مل چکے ہیں۔ مذہبی امور کے ترجمان نے بتایا کہ جو لیٹر آیا ہے اس اعتبار سے کچھ پیچیدہ امراض میں مبتلا افراد جن کو 2025 میں حج کی اجازت نہیں دی جائے گی، کون کون سے ہیں وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے تھوڑی سی میں رکھ دیتا ہوں۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ گردے، دل، پھیپھڑے، جگر اور کینسر کے پیچیدہ مریضوں کو سفر حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ گردے، دل، پھیپھڑے، جگر اور کینسر کے پیچیدہ مریضوں کو سفر حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی یہ بھی کہا گیا کہ ٹی بی، تپیدق، کالی کھانسی کے حامل افراد کو بھی سفر حج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹی بی، تپیدق اور کالی کھانسی کے حامل افراد کو بھی سفر حج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور تیسری چیز، 12 سال سے کم عمر بچوں اور حاملہ پریگننٹ خواتین کو بھی سفر حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ چوتھی اہم بات کہ جو حج کو جانا چاہتے ہیں ان کو کچھ ویکسین لگوانی ہوگی۔ گردن توڑ بخار جسے کہا جاتا ہے، اس کی ویکسین آتی ہے جو عام طور سے حاجی لگاتے ہیں۔ گردن توڑ بخار، کورونا ویکسین اور موسمی انفلوئنزا اور پولیو ویکسین لگوانا لازم ہوگا۔ یہ وہاں سے آدیش آئے ہیں، ہیلتھ ایڈوائزری سعودی عرب سے جاری کی گئی ہے۔ ایکچوئل میں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 30-35 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے اور یہ 30-35 لاکھ لوگ تقریباً 40 دن وہاں پر رہتے ہیں۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی حکومت کی طاقت نہیں ہے کہ 35-40 لاکھ لوگوں کو 40 دن تک کے ایک ساتھ کسی جگہ پر اتنا سیف رکھے۔ یہ کام اگر کوئی کرتا ہے تو یقیناً سعودی عرب کی حکومت کرتی ہے، بلکہ میں تو آگے بڑھ کر یہ بھی کہوں گا کہ سعودی عرب کی حکومت کی بھی طاقت نہیں ہے، یہ تو اللہ کرتا ہے، کیونکہ حاجی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ حج کو جو جاتے ہیں وہ ضیوف الرحمان ہوتے ہیں، رحمان کے رب کے مہمان ہوتے ہیں، تو وہ میزبان، اللہ میزبان اور حاجی مہمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ اپنے مہمانوں کو اس طریقے سے وہاں پر رکھتا ہے کہ آپ کو میں بالکل بتا دوں کہ اتنا آرام، اتنی اچھی ہوٹلیں، اتنا اچھا کھانا جو آدمی گھر پر نہیں کھاتا ہے، گھر پر رہ نہیں پاتا ہے، ایسے آرام کے ساتھ وہاں پر 40 دن حاجی رہتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ 30-35 لاکھ کا مجمع ہے اور وہ جو 5 دن حج کے بڑے خطرناک ہوتے ہیں تو اس میں کچھ موتیں ہوتی ہے، اور 30-35 لاکھ کے مجمع میں 500 اور 1000 لوگوں کا مرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن دشمن طاقتیں جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو غلط انداز میں بیان کرتی ہے۔ حالانکہ یہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، جیسے ابھی وزارت حج امور نے وہاں پر سے جو ہیلتھ ایڈوائزری دی ہے کہ ان مریضوں کو آنے نہیں دیا جائے گا، سچی بات ہے، کیونکہ اگر پیچیدہ امراض، بڑی بڑی بیماریاں لے کر لوگ وہاں پر جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر ہمارا کمال یہ ہے کہ ہمارا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ادھر سے آس پاس سے یہ لوگ کب جاتے ہیں؟ ہمارے خود ملک میں دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ حج کو کب جانا ہے،
جب سارے بچوں کی شادیاں ہو گئی, میری بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی, سب کی سیٹنگ ہو گئی, کبھی کبھی سب کی سیٹنگ کرتے کرتے اس کی سیٹنگ ہو جاتی اور یہ مر جاتا اور حج نہیں کر پاتا, کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھی حج جیسی دولت سے محروم رہتا, بدنصیب رہتا. اب یہ آخری عمر میں حج کو جاتے ہیں جب چلنے کی بھی ان میں طاقت نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے کہ 70-80% جو لوگ مرتے ہیں وہ اپنی پیچیدہ بیماریوں کی وجہ سے جو وہاں لے کر جاتے ہیں اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے وہاں پر وہ لاغر ہو جاتے ہیں. اور ویسے تو ہمارا ایمان ہے موت جب آنی ہے, جہاں آنی ہے, جیسے آنی ہے وہ تو آ کر رہے گی, لیکن احتیاط کے طور پر باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں 30-35 لاکھ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے. ان امراض میں مبتلا لوگوں کو جو میں نے ابھی پہلے بتایا آنے نہیں دیا جائے گا, سفر حج کی اجازت نہیں ہوگی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2025 کے سفر حج کو آسان فرمائیں, اور جو بھی جانے کے خواہش مند حضرات ہیں اللہ ان تمام کی ان بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائیں, آمین. تو میں حکیم جاوید, کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے, جیسے جوڑوں کا درد, نسوں کا درد, گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے, خونی والی ہو, مسے والی ہو, اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج. مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, گردے کی پتھری, کھجلی, بواسیر, خونی مسے والی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا. ابھی کانٹیکٹ.